اور ان عورتوں نے روایت تفسیروں میں لکھا ہے کہ وہ عورتیں یوسف علیہ السلام کو ورغنانے لگی، وہ عورتیں یوسف علیہ السلام کو ورغنانے لگی کہ ارے آپ کی یہ مالکن ہے، اس نے آپ کے ساتھ احسانات کیے ہیں، آپ کو اس نے پالا ہے، آپ کی خبر گیری کی ہے، آپ کے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے، آپ ان کی خواہش پوری کر دو۔ سب عورتیں جب جمع ہو گئیں تو کتنا جمع ہو گیا، یوسف علیہ السلام کو تمام عورتیں ورغرانے لگی، بہکانے لگی کہ ان کی خواہش تم پوری کر دو، ان کی خواہش پوری کرنے میں تم کو کیا رکاوٹ ہے، کون پوچھنے والا ہے، کون دیکھنے والا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کی زلیخا عزیز مصر کی بیوی اب دھمکی پر آ گئی، اتنے دنوں سے تو محبت کے ساتھ پیش آئی، اب وہ دھمکی پر اتر گئی اور کہنے لگی عورتوں سے خطاب کر کے کہ آج تک تو میں نے مطلب براری کے لیے میں نے کوشش کی، محبت سے کام لیا، لیکن اب میں چپ بیٹھنے والی نہیں، اب میں چپ نہیں بیٹھوں گی۔ اگر میری خواہش اور میرا حکم یوسف علیہ السلام نے نہیں مانا تو میں اس کو قید خانے میں ڈال دوں گی یا اس کو دوسرے طریقے سے ذلیل و رسوا کر دوں گی۔ اب دیکھیے دھمکی پہ اتر گئی، بڑے گھرانے کی عورت تھی، دھمکی دینا شروع کر دیا، عورتوں سے کہا کہ تم ان کو تیار کرو، اگر یہ تیار نہیں ہوئے اور میری خواہش انہوں نے پوری نہیں کی تو میں جو کچھ کرنا میں کروں گی، ان کو قید خانے میں ڈال دوں گی یا ذلیل و رسوا کر دوں گی۔ پھر اس کو کون بچانے والا ہے، اس کا کون ہے، یہاں خاندان ہے، ان کے ماں باپ ہیں، ان کے بھائی بہن ہیں، رشتے دار ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، اکیلا آدمی ہے، اگر میری بات نہیں مانی۔ اب یہاں پر ایک بات مجھ کو عرض کر کے بات کو ختم کرنا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ یہاں پر ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک قول مجھ کو یاد آ رہا، وہ قول یہ ہے کہ عزیز مصر کی بھی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے پھر کو چھوڑ کر۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کہ مصر کی عورتوں نے تو یہ کیا، لیکن اگر میرے محبوب کو مصر کی عورتیں دیکھ لیتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہی ہیں کہ اگر میرے محبوب کو مصر کی عورتیں دیکھ لیتی تو اپنے ہاتھ کاٹنے کے بجائے اپنے گریبان کو چاک کر لیتی، اپنے جو ہے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتی۔ یعنی میرا محبوب اتنا حسین اور اتنا خوبصورت ہے، وہ تو ہاتھ کاٹنے پر اکتفا کیا، لیکن میرے محبوب کو اگر وہ عورتیں دیکھتی تو اپنے گریبانوں کو اور اپنے جو ہے آپ کو ہلاک کر ڈالتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی تعریف کر رہی حضرت عائشہ۔ یہاں دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام تو بہت ہی حسین تھے، بہت ہی خوبصورت تھے، لیکن اس امت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اتنا حسین اور اتنا خوبصورت پیدا کیا ہے کہ ان کو دیکھ کر کے بھی آدمی حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ انسان ہے، مصر کی عورتوں نے کیا کہا، یہ انسان نہیں ہوتا۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے کیا کہنے لگی، یہ انسان نہیں بلکہ یہ تو فرشتہ ہے، اتنا حسین کا انسان ہوتا ہے۔ لیکن اس امت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے جن کے چہرے پر حسن و جمال کا ایسا جو ہے نور برستا ہے کہ ان کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگ مسلمان ابھی بھی ہو رہے ہیں۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں کہ مولانا انور شاہ کشمیری اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک مرتبہ ریلوے اسٹیشن پر ریل کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ اتنے حسین اور اتنے خوبصورت تھے مولانا انور شاہ کشمیری ویسے ہی خوبصورت ہوتے، پھر وہ اللہ کا خوف، تقوی، طہارت کا ایک الگ ہی حسن و جمال ہوتا ہے، اس کا جو نیکی کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب آدمی نماز پڑھتا ہے، آپ غور کیجئے، نمازی کے چہرے کو دیکھیے، بے نمازی کے چہرے کو دیکھیے، نمازی کا چہرہ آپ کو کیسا نظر آئے گا، بے نمازی کا چہرہ کیسا نظر آئے گا۔ نمازیوں کا چہرہ حسن و جمال لیے ہوئے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اثر پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا اثر پڑتا ہے۔ تو مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، اسی درمیان میں ریلوے کا ایک ملازم ماسٹر آیا اور آ کر کے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر حیرانی سے تعجب سے کہنے لگا، یہ کون صاحب ہیں، اتنا حسین اتنا خوبصورت، یہ کون صاحب ہیں؟ تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ یہ میرے استاد ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ ماسٹر ملازم کہنے لگا ریلوے کا، خدا کی قسم
عیسیٰ یسوع مسیح کی قسم اگر کسی آدمی کو دیکھ کر ایمان لانا ہوتا تو میں اس کے چہرے کو، ان کی شکل کو، ان کی صورت کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتا۔ اتنے حسین اور خوبصورت تھے۔ ابھی موجودہ زمانے میں جس کا ذکر میں ہمیشہ کرتا رہتا ہوں، مولانا ذوالفقار صاحب زید احمد ظہور ہمارے پڑوسی ملک کے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن و جمال دیا ہے کہ یہ جب 1970-71 میں رسیا گئے تو وہاں تو دہریت کا غلبہ تھا، مسلمانوں کو قتل عام کر رہے تھے، قرآن کو جلا رہے تھے، مدارس کو بند کر رہے تھے۔ اس زمانے میں مولانا ذوالفقار صاحب رسیا گئے تو رسیا کے لوگوں نے ان کو دیکھ کر بہت ساری عورتوں نے، بہت سارے لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ ابھی زندہ ہیں وہ مولانا ذوالفقار صاحب زید احمد ظہور، ابھی زندہ ہیں۔ کبھی کبھی آپ یوٹیوب پہ دیکھیے، اخباروں میں اس کی تصویر دیکھیے۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال دیا ہے کہ یہ ان کو دیکھ کر کے رسیا کے بہت سارے لوگ، بہت سارے دہریے، بہت سارے پنڈت جنہوں نے ان کے اوپر جادو کا اثر چلانے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا خوبصورت اور حسین بنایا کہ ابھی اتنی عمر میں تقریباً 75 سال عمر ہے، اتنا حسن و جمال ان کے چہرے پر۔ جب 70 میں ہوں گے، جوانی کا عالم ہوگا، کتنے خوبصورت ہوں گے، کتنے حسین ہوں گے۔ تو ان کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگ مسلمان جب اس زمانے میں ہی اور آج بھی ان کو دیکھ کر کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ ان کے بارے میں کہنے والوں نے کہا ہے کہ ہر سال حج کرنے کے لیے جاتے، عمرہ کرنے کے لیے بہت جاتے۔ جب وہاں یہ جاتے ہیں تو خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کسی بھی خانہ کعبہ کو تکتے رہتے ہیں، خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی نیکی ہے۔ تو وہاں کے جو عرب لوگ ہوتے ہیں ان کی شکل کو دیکھ کر کے حیران ہو جاتے، تھوڑی دیر کھڑے ہو کر کے دیکھتے کہ انسان یہ فرشتہ ہے، تھوڑی دیر حیران ہو کر کے دیکھتے ان کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنا حسین بنایا کہ مصر کی عورتیں یہ کہنے پر مجبور ہو گئیں کہ یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ فرشتہ ہے، اور ان عورتوں نے پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا عکس آج کے موجودہ دور میں بھی رکھا ہے۔ اس کو دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے کہ جب یہ ایسے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حسین ہوں گے، جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جمیل حسین ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ اب دیکھیے یہاں پر انہیں دھمکی سے کام لینا شروع کیا اور یہ کہا کہ اگر ہماری ضرورت پوری نہیں کی تو اس کو میں قید خانے میں ڈال دوں گی، ذلیل و رسوا کروں گی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا اس کے بارے میں آگے ذکر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو زیادہ میں کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔